لیکن ہم اپنی گاڑی نہیں بنا سکے. ہم جو ہمارا JF تھنڈر, دنیا میں 7-8 ملک ہیں جو کہ فائٹر جیٹس بناتے ہیں, ہم ان ملکوں میں شامل ہیں, اور ہم تقریباً اس کا 65-70% جو اس کا الیکٹرانک ہے وہ پاکستان کے اندر بنتا ہے. لیکن ہم اپنا جو ہے الیکٹرانکس میں سول سائڈ کے اوپر دیکھیں تو ہم وہ چیزیں نہیں کر سکے. پھر درمیان میں ایک اور بہت بڑا جو غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہوئی, اور یہ شوکت عزیز صاحب کے دور سے ہوئی, جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ماڈل کریں گے دبئی یا سنگاپور کے طور کے اوپر, ایک امپورٹ اکانومی ہم نے کریٹ کر دی. اب مسئلہ یہ تھا کہ دبئی کی جو پاپولیشن ہے 30-40 لاکھ لوگوں کی کا شہر ہے, اسی طرح سنگاپور جو ہے وہ 30-40-50 لاکھ کا شہر ہے. ہم تو 220 ملین لوگوں کا ملک تھے, 22 کروڑ کی آبادی کا ملک تھے. ہم تو امپورٹ اکانومی سسٹین نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی چیزیں نہیں بنائیں گے, جب تک ہم اپنی انڈسٹری کریٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی مینوفیکچرنگ کریٹ نہیں کریں گے. نہ تو ہمارا امپورٹ کے اوپر گزارا ہو سکتا ہے, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو اصل مجھے لگتا ہے کہ جو کریڈٹ جانا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو, وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو ریوائیو کیا ہے. ایک مکمل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی تھی, اور اب ہم نے اس کو انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی طرف ہم لے کے آئے ہیں. اس میں جو سارے ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں, حماد اظہر چونکہ انڈسٹری منسٹر ہیں اور لاہور سے ہیں, ان کو یقیناً سب سے زیادہ کریڈٹ میں دوں گا. انہوں نے بڑی اس کے اوپر محنت بھی کی, اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم مینوفیکچرنگ کو پاکستان میں ریوائیو کریں. مینوفیکچرنگ ہوگی تو نوکریاں ہوں گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل کا جو بوم آیا ہے کتنے عرصے کے بعد, اس کے نتیجے میں اس وقت فیصل آباد میں اور جو ملحقہ علاقے ہیں ان میں ہماری لیبر شارٹیجز ہو گئی ہیں, کیونکہ نوکریاں زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں. لیکن اس کے ساتھ اصل جو کام ہے جو ہم نے کیا, ہم نے پہلی بار پاکستان میں سول ملٹری انٹرفیس کریٹ کیا ہے. اب پاکستان میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ جو سول ریسرچ ہے وہ شیئر ہو رہی ہے ملٹری کے ساتھ, اور جو ملٹری ریسرچ ہے وہ شیئر ہو رہی ہے سول کے ساتھ. اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہم نے کووڈ میں دیکھی. کووڈ میں جب 26 فروری کو پہلا کووڈ کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم نیٹ امپورٹر تھے ہر چیز کے. ہم جو ماسک پہن رہے ہیں, ہم جو ہمارے ڈاکٹر جو گاؤنز پہنتے ہیں, اس کے ساتھ جو سینیٹائزرز ہیں, یہ ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے. اور الحمدللہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے یہ پروجیکٹس جو کووڈ مٹیریل کے شروع کیے. اور دوسرا جو میرا ہمیشہ نقطۂ نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو بزنس وغیرہ سے دور رہنا چاہیے, اور لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر لیڈ دا ایفرٹ. اگر گورنمنٹ کرنا شروع کر دے گی تو وہ اس میں آپ نتیجہ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی لکھ سکتے ہیں کہ وہ بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کا ایک سیکشن افسر جا کے بیٹھ جائے گا اور وہ سارے سسٹم کو جو ہے وہ آپ کا وہ نہیں چلنے دیتا. سو کووڈ میں بھی ہم نے یہ ایفرٹ کی. سب سے پہلے PCSIR میں ہم نے اپنا جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں, سینیٹائزرز ہیں, وہ بنانے شروع کیے. اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا. اسی طرح سے یہ جو کووڈ کی ہم نے اپنی لیبارٹریز اوپن کی جو ماسک بنانے کی, اس میں بھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ آئیں اور آگے بڑھیں. جب وینٹیلیٹرز میں اٹلی میں پہلے مرسیڈیز نے پہلے اپنا وینٹیلیٹر کا ڈیزائن اوپن کیا, پھر اٹلی کے انجینئرز نے اوپن کیا, اور ہمارے انجینئرز کو موقع ملا کہ وہ ریورس انجینئرنگ کر سکیں وینٹیلیٹر کے ڈیزائنز کے اوپر. اس میں بھی ہم نے جو ایئر فورس کے انجینئرز تھے, جو پاکستان ملٹری کے انجینئرز تھے, ان کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ بٹھایا, اور 57 ڈیزائنز جو ہمیں موصول ہوئے اس کو ہم نے پہلے 11 ڈیزائن ان میں سے شارٹ لسٹ کیے, پھر 7 ڈیزائن جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوئے, اور پھر 4 ڈیزائن جو ہے وہ فائنل ہوئے. اور الحمدللہ پاکستان جو اپنی سرنج تک نہیں بنا رہا تھا, آج صرف ان 18 ممالک میں شامل ہے جو اپنے وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں. So this is the kind of stuff that has actually changed the landscape for Pakistan's business. Also میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہوں گا کہ جو بزنس مین ہیں پاکستان کے, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے LCC کو جو ہے وہ ایک ماڈرن لک دی ہے, اس کو ورچوئل بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی کین نظر رکھنی چاہیے کہ کون سے بزنسز ہیں جو مارکیٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں اور کون سے بزنسز ہیں جو مارکیٹ میں ان ہو رہے ہیں. سو فار ایگزامپل
یہ جو اس وقت چائنا کی اور امریکہ کی لڑائی کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی وار ہے دونوں کی، امریکہ کی اور چین کی، اس کی وجہ سے یہ جو 5G ہے یہ ڈیلے ہو گیا. لیکن جو 5G اگر جو ہی یہ 5G کی ٹیکنالوجی مکمل ہے، لیکن سیاسی وجوہات کی وجہ سے 5G اس وقت نہیں آ رہا. لیکن جب 5G آ جائے گا تو یہ اتنا ہی بڑا ریولوشن ہوگا جتنا کہ انٹرنیٹ خود ہے. آپ اپنے سامنے آپ دیکھیے کہ کتنے بزنسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. مثلاً بہت پرانی بات کو تو چھوڑ دیں، صرف اگر آپ پچھلے 8-10 سال میں دیکھیں کہ کتنے بزنسز جو ہیں وہ آئے اور ختم ہو گئے. ہر جگہ کے اوپر ہم دیکھتے تھے کہ فوٹو کاپیئر مشین لگی ہوتی تھی اور لوگ اپنے فوٹو کاپیز کرواتے تھے. اب وہ نہیں ہے. ٹیلیکس، ٹیلی گرام، خط، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ پچھلے 3 سالوں میں جب انفارمیشن منسٹر تھا تو میں اپنے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا فارمل میڈیا ہے اس کو بڑا جھٹکا لگے گا، بیکاز جو انفارمل میڈیا ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا، اور 5 سالوں کے بعد ہمیں بہت زیادہ جو چینلز ہیں وہ ٹیلی ویژن کے بجائے ہم انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. میں نے 5 سال کہا تھا، بٹ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف 2.5 سال میں ہی ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ ایکچولی دے ہیو ٹیکن اوور دا فارمل میڈیا. اور ابھی ان کو پوری کوئی گورنمنٹ کا کوئی جو ہے وہ آسرا حاصل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی جو ساری کی ساری ریونیو ہے یا جو ان کا ایڈورٹائزنگ ہے وہ ساری کی ساری فارمل میڈیا کو جا رہی ہے، انفارمل میڈیا کو بھی نہیں جا رہی. اور لیکن یہ رک نہیں سکے گا. اگلے 2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اسی طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ 5G جب آتا، بھی میں نے پچھلے دنوں میں نے ٹویٹ کیا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر بننے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز اگر اگلے 10-15 سال میں آپ دیکھیں گے تو جو ہمارا 5G کے بعد جو ہمارا ڈاکٹر کا پیشہ ہے اس کو ایکچولی ٹھیک ٹھاک جھٹکا پڑے گا، کیونکہ جو الگوریدمز آ رہے ہیں اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اٹ ول ٹیک اوور دا ریگولر جو ہمارا ڈائگنوزز کا سارا سسٹم ہے اس کو وہ کر لے گا. بیکاز ابھی بھی IBM کی اگر آپ جائیں انٹرنیٹ کے اوپر اور واٹسن کی ویب سائٹ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پہ جو ڈائگنوزز ہے جو بیماری کا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے بنسبت ایک فزیکل ڈاکٹر کے. کیونکہ پرابلم کیا ہے، لیٹ سے آپ نے ایک جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں اپنا ڈیٹا ڈالا کمپیوٹر میں اس ڈاکٹر کے پاس، اس کے بعد جب آپ 20 سال بعد اس کمپیوٹر کو جائیں گے اور وہ کھولیں گے تو اس کے پاس آپ کا 30 سال کا ڈیٹا بھی پڑا ہوا. سو دا کائنڈ آف انالیسس کمپیوٹر کین میک آپ کی صحت کے بارے میں وہ فزیکل ڈاکٹر نہیں کر سکے گا. اسی طرح سے جو ٹیچرز ہیں، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں. سو اگلا جو مرحلہ ہے اس میں ٹیچرز کی بہت بڑی ضرورت نہیں رہے گی، بیکاز آپ کا انٹرنیٹ جو ہے. اسی لیے میں IT منسٹری امین الحق صاحب سے میری صرف یہی گزارش ہوتی ہے کہ ایکچولی IT منسٹری کو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، اسپریڈ اینڈ اسٹیبلٹی آف دا انٹرنیٹ کے اوپر وہ زور دے. کیونکہ اگر پاکستان انٹرنیٹ میں پیچھے رہ گیا تو پھر ہمیں 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں بہت بڑا جھٹکا جو ہے وہ لگے گا. ابھی بھی آپ نے دیکھا آن لائن کلاسز جب شروع ہوئیں تو اس کے اندر بہت سارے جو کالجز کے ہمارے لوگ تھے یا یونیورسٹی کے بچے تھے، انہوں نے اس کے اوپر شور مچایا کہ ہمارا تو اسٹیبل انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ایون ابھی بھی جب ہم لاہور شہر میں نکلتے ہیں باہر تو ہماری انٹرنیٹ کال بیٹھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. اور اگر اگلا 3 سالوں میں ہم ایک اسٹیبل انٹرنیٹ اپنے لوگوں کے لیے نہیں لا سکے تو پاکستان کو ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا جھٹکا پڑے گا. اسی طریقے سے جو باقی بزنسز ہیں، مثلا دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے $3 بلین جب لیے تو ہمیں سعودی عربیہ گئے، ہم UAE گئے اور باقی جگہوں کے اوپر ادھر ادھر کر کے ہم نے $3 بلین پاکستان کے لیے شروع میں لیے. کیونکہ جب حکومت آئی تھی تو ظاہر ہے ہم تو بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے اور ہمیں پیسے چاہیے تھے. صرف ایک کریم ایپ جو ایک پاکستانی لڑکا ہے مدثر، انہوں نے بنائی اور زبردست آدمی ہے، ٹیکنالوجی کے آدمی ہے. انہوں نے وہ کریم ایپ اکیلی جو ہے وہ $2.5 بلین کی بیچ لی ہے. سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے. اسی طرح سے واٹس ایپ جو بالکل آپ دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں ایک حصہ ہی بن گیا ہے. یہ ٹوٹل میرا خیال ہے اس میں
19 یا 21 لوگ ملازم ہیں، اور یہ تقریباً اتنے ہی بلین ڈالر کی کمپنی ہے، 20 بلین ڈالر کی کمپنی ہے، اور شاید اب تو اس سے بھی زیادہ کی کمپنی ہوگی. سو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے بزنسز جو ہیں وہ آگے آئیں گے، کون سے بزنسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی چیزیں جو ہیں وہ بڑھانی ہے. اسی لیے سے میں اپنے جو نئے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور بچے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور اگر آپ اور پریسائز ہونا چاہتے ہیں تو بایو ٹیکنالوجی کا ہے. ایک طرف کمپیوٹر سائنس ہوئے گی، دوسری طرف بایو ٹیکنالوجی ہوگی، اور یہ دونوں کا جو مرجر ہے یہ ایک دنیا کا جو فیوچر ہے اس کو شیپ اپ کرے گا. اس لیے بایو ٹیکنالوجیز کو بڑی اہمیت. اور بایو ٹیکنالوجیز سے مجھے جو طارق بات کر رہے تھے سی بی ڈی کی، اس وقت جو ٹیکسٹائل ہے، فار ایگزامپل ہم اس بات کو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کاٹن جو ہے وہ بڑا نیچے جا رہا ہے، بٹ فرینکلی ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کاٹن کے دن بھی کتنے ہیں ٹیکسٹائل کے لیے. شاید اگلے 10 سال ہو جائیں گے، 15 سال ہو جائیں گے، 20 سال ہو جائیں گے، بٹ الٹیمیٹلی اگر آپ کینیبیز کو دیکھیں گے تو کینیبیز کا جو ریشہ ہے وہ ٹیکسٹائل سے 1000 گنا بہتر ہے. اور اس وقت بھی ساری جو ہے لیوائس جینز جو ہے وہ ایکچولی کینیبیز کی بن رہی ہے. اور اس لیے ہم نے یہ جو سی بی ڈی کا ہم فریم ورک لے کے آئے ہیں، اور جو پریسیجن ایگریکلچر کا فریم ورک ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے یہ فریم ورک جو ہے وہ یہاں پہ اپروو ہو سکا. یہ تقریباً 300 بلین ڈالر کی اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ ہے، اور ہم اس میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. کینیبیز کے اوپر جو ہم نے اس وقت یہ کیا ہے کہ ہم نے PCSIR جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے اس کو لائسنس دیا ہے ANF نے اور فیڈرل کیبنٹ نے. اب PCSIR پرائیویٹ وینچرز کر رہا ہے، جوائنٹ وینچرز ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم جو پرائیویٹ انٹرپرینیورز ہیں ان کے ساتھ ہم پہلے 5 فارمز ہم جو ہے پہلے بنا رہے ہیں. ہمارے پاس جہلم میں، پشاور میں، اور اس کے ساتھ چکوال میں ہمارے پاس، اور اسلام آباد میں ہمارے پاس فارمز ہیں. جو کیونکہ اس علاقے میں پوٹوہار کو اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جو کینیبیز ہے وہ نیچرل گرو ہوتی ہے. سو وہاں پہ اس کو ادھر سے شروع کیا، لیکن اس کے بعد سندھ میں بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مری میں بھی جا رہے ہیں، اور اس میں اور بھی ہم جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے. سو جو بھی جو ہمارا جو فارماسیوٹیکل ہے وہ جو ٹریڈیشنل ہماری جو ایک ہمارا ہے میڈیسن ایریا، اس میں بھی بہت بڑا ایک اس وقت سرج ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا دوبارہ آرگینک کی طرف آ رہی ہے. اسی لیے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں آپ نے طارق نے اس کو بڑا صحیح طور کے اوپر مینشن کیا. ہماری ایکسپورٹس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سرٹیفیکیشن ہے. اور پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کو جب میں نے سائنس منسٹری سنبھالی تھی تو فرینکلی اٹ واز لٹرلی اے ڈیڈ منسٹری. جب 17 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس، ان میں سے تقریباً جو 12 ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ہیڈز ہی نہیں تھے. پاکستان از پروبیبلی دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ کہ جب 2008 میں جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ہم 0.64% اپنی GDP کا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کر رہے تھے. لیکن 2018 میں جب یہ حکومت جب ہم لوگ حکومت میں آئے، PTI حکومت میں آئی، تو اس وقت ہم 0.24% GDP کا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کر رہے تھے. سو پاکستان از پروبیبلی دا اونلی کنٹری جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر 10 سالوں میں اپنا بجٹ آدھا کر دیا تھا. ان 2 سالوں میں جو 1.5 سال تقریباً ہوا ہے الحمدللہ، اس میں ہم نے نہ صرف اس منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ریوائیو کیا ہے، بلکہ مجھے بڑا آئی وڈ سے دیٹ آئی ایم پراؤڈ آف مائی پیپل اینڈ مائی منسٹری کہ ہم نے 2 پوری نئی انڈسٹریز اس ملک میں کھڑی کی ہیں. ایک پوری ہیلتھ کی انڈسٹری ہم نے کھڑی کی ہے. ہیلتھ ایکوپمنٹ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں بنتا تھا. اب گو $400 ملین کا ہم جو سرجیکل گڈز ہیں سیالکوٹ سے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن جو الیکٹرو میگنیٹک ایکوپمنٹ ہے ہم سارے کا سارا امپورٹ کر رہے تھے. اب پاکستان کے اندر اس سال مجھے امید ہے کہ جو دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آ کر کے اپنا جو ڈائلیسس مینوفیکچرنگ جو ہے وہ لگائے گی. سو ہم نے ایک پوری ہیلتھ کی انڈسٹری شروع کی. دوسرا، جب ہم آئے تھے تو پاکستان پوری دنیا میں جو وہیکلز ہیں وہ ابھی لاہور میں اسموگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ زندگی ہی عذاب میں آ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ تو ہندوستان سے آنے والا وہ دھواں ہے جو کہ فصلوں سے آتا ہے، لیکن ہماری اپنی جو سب سے میجر کنٹریبیوشن لاہور کی انوائرمنٹ میں ہے وہ ٹریفک کی ہے. ہم کمبسشن انجن تقریباً 35% جو پولوشن ہے وہ کمبسشن انجن کی وجہ سے آ رہی ہے.
اور دنیا جو ہے وہ موو کر رہی ہے الیکٹرک وہیکلس کی طرف. ہم نے آ کے پاکستان کے اندر پہلی بار, ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی, سو آئی ایم سو گریٹفل ٹو منسٹری آف کلائمیٹ چینج, امین اسلم صاحب نے اور زرتاج نے, اور اس کے بعد حماد اظہر جب انڈسٹریز منسٹر بنے, تو ہم نے مل کر کے یہ ایک ای وی پالیسی کھڑی کی. اور اس وقت جو پاکستان کی الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے وہ دنیا اس ساؤتھ ایشیا کی پروبیبلی دا موسٹ لیوکریٹو الیکٹرک وہیکل پالیسی. اور مجھے امید یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو میجر ہمارے کم از کم جو بڑے شہر ہیں ان میں الیکٹرک وہیکلس جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گی. اور ہم نے ہمارا فوکس جو ہے وہ موٹر بائک سے اور رکشا سے ہے, اور اس کے بعد بسیز اور یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے جی کہ جس طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ اس وقت جو ہمارا فریم ورک ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ اوپر لانا چاہیے. بزنس گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, گورنمنٹ کو اس میں سے نکلنا چاہیے. میں تو شدید حامی تھا کہ ہمیں پہلے سال ہی جو پرائیویٹائزیشنز ہیں وہ کر دینی چاہیے تھی, بٹ انفارچونیٹلی وہ اس وقت اس پہ رائے جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوئی. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دا پرائیویٹائزیشن از دا اونلی وے فارورڈ, اور گورنمنٹ اپنے آپ کو ریگولیشن میں رکھے. اور اسی لیے میں نے پی ایس کیو سی اے کو بھی کم از کم میں اپنی منسٹری میں پرائیویٹائز کر رہا ہوں. اس کے جو فنکشنز ہیں وہ صرف جو ریگولیشن کے فنکشنز ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس رہیں گے, باقی لیبارٹریز, ٹیسٹنگ, سیمپلنگ, یہ سارا جو ہے وہ ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. آلسو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی جو بزنس لوگ میں اگر آپ کسی وقت چاہیں تو زوم کے اوپر, کسی وقت چاہیں تو جو ماڈرن بزنسز ہیں ان کے اوپر آئی کین آلویز برنگ مائی پیپل ود یو ٹو سٹ ود یو کہ کون سے ماڈرن بزنس فارمز اب اگر آپ نے بنانے ہیں, ایگریکلچر فارمز بنانے ہیں وہ کیسے بنانے چاہیے, لائف سٹاک فارمز بنانے ہیں تو کون سے بنانے چاہیے, اگر ہم نے ڈرونز مینوفیکچرنگ میں جانا ہے تو ہمیں کیسے جانا چاہیے, اگر ہم نے 3D پرنٹرز لگانے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کیسے لگانے چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسے جانا چاہیے. آئی کین ہیو اے ہول سیشن ود یو, آئی کین آلویز برنگ مائی پیپل اس کے اوپر اسپیسیفک ایشوز کے اوپر. لائک وائز اگر آپ لوگوں کا کوئی آئیڈیا ہو جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ ٹیکنالوجی انیبلرز چاہیے. سیکنڈلی آلسو آئی ووڈ لائک طارق کہ آپ کے ہوتے ہوئے لاہور ایل سی سی آئی کا جو ہماری کم از کم جو یونیورسٹیز ہیں, نسٹ ہے, کامسیٹس ہے, نیو ٹیک ہے, ان یونیورسٹیز کے ساتھ ایک قریبی ریلیشن شپ جوڑنا چاہیے, کیونکہ یہ یونیورسٹیز اور جو انڈسٹری کا لنکیج ہے یہ ہے جو ملکوں کو آگے لے کے گیا ہے. اکیلے اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے امریکہ کی اکانومی کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ملک آگے جا رہا ہے تو آپ ان کے کالج اور یونیورسٹیز کو ہی انالائز کریں گے کہ وہ کیسے ہیں. کوئی اور معیار نہیں ہے کسی ملک کا فیوچر دیکھنے کا. So thank you very much for having me once again, and I hope that we will be able to have